بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے آئی ایم ایف نے منع کر دیا جانے سے. آئی ایم ایف مجھے منع نہیں کر سکتا جانے سے. پاکستان ایک ملک ہے اور پاکستان ورلڈ بینک آئی ایم ایف کا ایک ممبر ہے, ایک بیکاری نہیں ہے. پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں کچھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور کچھ کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے کہ جی میں آئی ایم ایف کی میٹنگز میں جانا تھا, کیوں نہیں جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ حقائق قوم کو پتہ ہونے چاہیے. میں ہفتے اور اتوار یعنی آج اور کل کی درمیانی رات سعودی ایئر لائن پر بک تھا اور میں نے رات یعنی سحری سے پہلے آج اسلام آباد سے روانہ ہو کر کل قریباً ارلی ایوننگ امریکہ پہنچنا تھا. اور پرسوں یعنی پیر سے جو سپرنگ میٹنگز ہر سال ہوتی ہیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی, ایک تو سپرنگ میٹنگز ہوتی ہیں اپریل میں ہر سال, پری فکس ہوتی ہیں, اور دوسری میٹنگز اینول میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی پری فکس ہوتی ہیں اکتوبر ہر سال, کئی مہینے پہلے شیڈول آ جاتا ہے. تو پاکستان کی طرف سے عام طور پہ وزیر خزانہ اور پھر گورنر اسٹیٹ بینک, پھر سیکٹری فائنانس, سیکٹری خزانہ اور سیکٹری اکنامک افیئر ڈویژن, اور پھر منسٹر اگر ہوں اکنامک افیئر ڈویژن میں تو وہ بھی, یہ لوگ ہمیشہ وہاں جاتے ہیں. اور جو وہاں کی مینڈیٹری میٹنگز ہوتی ہیں جس میں قریباً دنیا سے 150 کے قریب منسٹرز, فائنانس منسٹرز, اور پھر 150 کے قریب گورنرز ان کے سینٹرل بینکس کے, اور پھر ان 2 سیکٹریز صاحبان جو میں نے ذکر کیا آلٹرنیٹ گورنرز, یہ جاتے ہیں. تو یہ سب روٹین ریچول ہے. یہ قریباً پیر کو شروع ہوتی ہیں اور یہ بائی لیٹرل میٹنگز بھی کئی فکس ہوتی ہیں مختلف وزرائے خزانہ جو ممالک ہمارے دوست ممالک کے, ان کے ساتھ میٹنگز, پھر چونکہ وہاں جاتے ہیں تو اور بھی اداروں کے ساتھ میٹنگز بائی لیٹرل, ناٹ پارٹ آف سپرنگ میٹنگز, چونکہ ایک ٹرپ ہے تو وہ بھی ہمیشہ پلان ہوتا ہے. میری میٹنگز الحمدللہ 4.5 ورکنگ ڈیز میں 40 سے لے کے پچھلی دفعہ اکتوبر 2022 میں جب میں گیا تو قریباً 58 میری میٹنگز 5 انٹرویو سمیت ہوئی تھیں. اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں اور جو ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے, آپ نے بھی دیکھا کہ ایک بینچ سپریم کورٹ کا 9 سے شروع ہوا, پھر 7, پھر 7 سے 5, پھر 5 سے 3, تو اس کا ایک فیصلہ اس وقت فیلڈ میں ہے جس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو پنجاب میں جو انتخابات ہونے اس کے لیے ریلیز کرے. اس بحث میں جائے بغیر کہ الیکشن جو اسکیم آف تھنگز ہیں, سیکشن 69 ہے الیکشن ایکٹ کا 2017 کا جو قانون بنا تھا کہ ایک دن میں پورے ملک میں ہونے چاہیے, نگران حکومتیں ہونی چاہیے, سینسز ان پروگرس ہے, اس کے لیے 35 بلین روپیز کا قوم خرچ کر رہی ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, وہ بحث ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو رہی ہے اور قریباً ہر بندہ اس سے اب آگاہ ہے. تو چونکہ اس میں جو تاریخ باؤنڈ کی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, وہ 10 اپریل تک یہ پیسے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو مہیا کرے, یعنی پیر کی رات 12 بجے تک یہ ٹائم ہے. اور پھر 11 کا جو دن ہے منگل, اس میں الیکشن کمیشن کو یہ ڈائریکشن ہے کہ وہ آ کے بتائے عدالت عظمیٰ کو کہ پورے پیسے ملے ہیں, آدھے پیسے ملے ہیں. تو یہ تفصیل ہے. ظاہر ہے کہ ان حالات میں وزارت خزانہ کا ایک اہم ذمہ داری پیسوں کے حوالے سے ہے, اور پھر کابینہ کی ہے جس کا میں ظاہر ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے اندر جو حکومت ہے اس کا میں ایک رکن ہوں اور میری ایک ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی, اسٹیٹک سیکیورٹی جو ہے وہ جس کا منسٹری آف ڈیفنس نے دینے سے ورچولی معذرت کر چکے ہیں, اس کو ایک ڈیڈ لائن ہے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت 17 تاریخ تک وہ انتظامات جو بھی ہوں اس کی رپورٹ مہیا کرے. تو یہ وہ حالات ہیں جس کے پیش نظر
ایک یعنی آئینی بحران ملک میں پیدا کیا جا چکا ہے، جیسے کہ اور ہمارے مالی اور معاشی بحران ایک 5 سالہ پچھلے دور میں کریٹ نہیں کیے جا چکے، جہاں ہم ورچوئل ایک عجیب بھور میں پھنسے ہوئے ہیں ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری۔ تو ان حالات میں وزیر اعظم کی ہدایت پر میں نے اپنا جو دورہ تھا اس کو میں نے ذاتی طور پہ جو فزیکل جانا تھا اس کو ڈراپ کیا ہے۔ یہ کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے، کووڈ میں ورچوئل میٹنگز ہوتی رہی ہیں۔ میں نے ارینجمنٹ ورلڈ بینک IMF کی جو میٹنگز ہیں جہاں میری ضرورت ہے وہ ہم ورچوئل میٹنگز کے ذریعے میں اسلام آباد سے جوائن کر رہا ہوں۔ میری ٹیم جو ہے اس کے ساتھ میری سیٹنگز ہو چکی ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکٹری فنانس، سیکٹری EAD، وفد پاکستان کا وفد کے طور کے اوپر وہاں جو امبیسڈر ہیں وہ ان کو جوائن کریں گے، اور جو ان کو ہدایات چاہیے ہوں گی کسی کی معاملے کے اوپر وہ مجھ سے لیں گے بھی، اور مجھ سے بریفنگ وہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے IMF نے منع کر دیا جانے سے۔ IMF مجھے منع نہیں کر سکتا جانے سے۔ پاکستان ایک ملک ہے اور پاکستان ورلڈ بینک IMF کا ایک ممبر ہے، ایک بیکاری نہیں ہے، اور پاکستان کے ڈیلیگیشن کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ جب 1998 میں میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی پابندیاں لگائیں تو اس پابندیوں جب ایٹمی دھماکے کیے تو جو پاکستان کے اوپر جو یعنی معاشی پابندیاں گلوبل لگی، اس میں IMF کا پروگرام کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ ان حالات میں بھی جو میٹنگز ہوئیں اکتوبر یعنی اینول میٹنگز، پاکستان کا وفد، میری الحمدللہ میں بھی اس وفد میں شامل تھا، ہم نے وہ میٹنگز بھی اٹینڈ کی۔ تو یہ ایک اینالسٹ کچھ اس کو عجیب قسم کی رنگ دے رہے ہیں۔ کوئی یہ لکھ رہا ہے کہ جی یا کہہ رہا ہے کہ جی مجھے وہ میٹنگز نہیں ملی، جو میں چاہتا تھا میں اس لیے نہیں جا رہا۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی بحران جو ہے وہ ایک طرف رکھ کے جانا چاہیے تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو، یہ ملکی معاملات ہیں، قومی مفاد کے اوپر اس طرح کی جو لوز ٹاک ہے یا لوز انالیسز ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ نہ کوئی کام کا کسی قسم کا کسی کام کا حرج ہوگا۔ جو یہاں ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے اس کو ابھی سوچنا چاہیے تھا کہ صحیح ٹائمنگ ہے یہ بحران پیدا کرنے کا۔ میں نے اب پہلے کہا کہ میں آئینی اور قانونی یعنی وضاحتیں اور آرگومنٹس نہیں اس وقت دینا چاہتا، آپ نے سنے ہوں گے، اور میں قریباً اچھی خاصی تفصیل سے وہ بیان کر سکتا ہوں۔ اب 90 دن میں تو الیکشن ابھی بھی نہیں ہو رہے، بے نظیر بھٹو کا شہادت ہوئی تو نہیں ہوا، فلڈ زائر نہیں ہوا، ارتھکویک کو نہیں ہوا، ابھی بھی جب ابھی جو ڈیٹ ہے اگر اس پہ بھی ہوں گے تو 90 دن میں تو نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے یہ شاید قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو بحرانوں میں، جہاں ہم آلریڈی معاشی بحران میں آلریڈی گزر رہے تھے، اور اس کے بعد سیلاب کا ایک کلیمٹی اور ایک آفت پاکستان کے اوپر آ گئی، اور ہم پاکستان کو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی قوتیں ہیں بیرونی اور اندرونی، جو ان کا دن رات ایک ہی کئی مہینوں سے ایک گردان وہ کرتے تھے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا ہے۔ یہ $1 بلین کا بانڈ نہیں پے ہونا۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مشکل ترین لیکوڈیٹی کرنچ کے باوجود ایک بھی گلوبل انٹرنیشنل ساورن پیمنٹ 1 منٹ کی ڈیلے سے واپس اس میں نہیں کی، واپسی کرنے میں ہم نے ہر پاکستان کی جو فائنینشیل لائبلٹی تھی اور جو ڈیو تھی آج تک وہ ہم نے وقت پہ کی ہے۔ قریباً $11 ارب کے قریب ہم پچھلے چند مہینوں میں پے کر چکے ہیں، جو بین الاقوامی ادائیگیاں اور جو ساورن پیمنٹس جو ڈیو تھی پاکستان کی طرف سے۔ تو خدا کے لیے یہ نہ کریں کہ آپ ایک پکچر ایسی پینٹ کریں جس سے آپ کے اپنے ملک کے مفادات کو نقصان ہو اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ خوش ہوں۔ اسی طرح ڈیفالٹ کے علاوہ جو ایک ایشو
ڈسکس ہوتی رہی ہے، وہ ہر اگلی پیمنٹ آنے پہ کہا جاتا ہے وہ پیمنٹ نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم ہر پیمنٹ وقت پہ کریں گے. اب میں عرض کروں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم کی ہدایت پر میں نے اپنا پروگرام ملتوی کیا، لیکن میں اسلام آباد سے ورچوئل جو ہماری یعنی ریکوائرمنٹ کی میٹنگز ہیں ان میں شرکت کروں گا. میرے ساتھی جو پاکستان ڈیلیگیشن ہے وہاں موجود ہوں گے، اور جو مینڈیٹری میٹنگ ہے جو بہت بڑی ساری دنیا کے جو ہوتے ہیں فائنانس منسٹر اور گورنرز، اور جس میں بیسیکلی وہ تقاریر ہوتی ہیں ورلڈ بینک پریزیڈنٹ کی اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی وغیرہ کی، ان تقاریر میں شرکت نہیں کروں گا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. میری جو ٹیم ہے وہ تفصیل لے کے آئے گی کہ وہ براڈر یعنی ہوتی ہیں میٹنگز، اور اس پہ آپ کو پارٹیسپیٹ ایز سچ انٹرونشنز نہیں کرتے آپ ان میٹنگز.